السلام علیکم۔ نظموں کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور حمد کے بعد ہماری اگلی جو نظم ہے وہ ہے نعت ماہر القادری کی لکھی ہوئی۔ سب سے پہلے ہم ماہر القادری کا مختصر سا تعارف جو ہے وہ دیکھیں گے کہ ضلع بلند شہر کے قصبہ کسر قلعہ میں منظور حسین المعروف ماہر القادری 1907 میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد مشوق علی بھی شاعر تھے۔ آپ کے باء و اجداد میں ایک ولی کامل حضرت خواجہ عبید اللہ اسرار بھی ہوئے۔ علی گڑھ کالج سے انٹر کیا، تقسیم ہند کے بعد کراچی آ گئے تھے۔ مذہب سے لگاؤ تھا، آپ نے حمد و نعت اور منقبت میں خاص مقام حاصل کیا۔ آپ کی تحریر کردہ نعتوں کا مجموعہ ذکر جمیل بہت خوبصورت ہے۔ گرچہ غزل بھی لکھی مگر نظم سے ہی شہرت پائی۔ خود کسی سے شاعری نہیں سیکھی مگر ان کے 20 شاگرد تھے۔ آپ کی شعری کتب میں محسوسات ماہر، جذبات ماہر اور نقوات ماہر کے علاوہ ایک افسانوں کا مجموعہ میخانے بھی مقبول ہوا۔ آپ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بسلسلہ عمرہ جدہ میں تھے کہ انتقال ہو گیا۔ حرم میں نماز جنازہ ہوئی اور وہیں دفن ہوئے۔ تو آج ہم ان کی جو لکھی خوبصورت نظم نعت پڑھنے جا رہے ہیں کہ تو مقصد تخلیق ہے تو حاصل ایما، جو تجھ سے گریزاں ہے وہ خدا سے ہے گریزاں۔ کہتے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس جہان کو پیدا کیے جانے کا باعث ہیں۔ اگر کوئی انسان آپ سے گریز کرتا ہے تو وہ خالق کے دو سرا سے بھی پیچھے ہٹ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے کر شرف عطا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت و اہمیت کا علم قرآن کی اس آیت مبارکہ سے بخوبی ہو جاتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بس اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں قلب کو گلواتے ہوئے شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقصد تخلیق قرار دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کر کے عام مسلمان عالی ہو جاتا ہے، تو پھر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کس قدر بلند و بالا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نیکوں اور درجات میں اضافے کا باعث ہے۔ شاعر واضح کر دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت میں کمی کفر کی دنیا میں لے جاتی ہے۔ مولانا ظفر علی خان نے ساقی کوثر پر یوں جان نشاور کی کہ اے خاور مجاز کے رخشندہ آفتاب، صبح ازل ہے تیری تجلی سے فیضیاب، شایع ہے تجھ کو سرور کونین کا لقب، نازاں ہے تجھ پر رحمت دارین کا خطاب۔ اور ان کی محفل تجلی کی روشن سحر، ان کی محفل سے باہر دعا ہی دعا۔ ہم پڑھ رہے تھے ماہر القادری کی خوبصورت نظم نعت، جس کے پہلے شعر کی ہم نے تشریح کی۔ دوسرا شعر دیکھیے گا کہ کردار کا یہ حال، صداقت ہی صداقت، اخلاق کا یہ رنگ، قرآن ہی قرآن۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی شان یہ ہے کہ صرف صداقت ہی صداقت نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات قرآن مجید کا پرتو ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لب صادق سے ان کے جو سخن تقریر ہو جائے، کبھی قرآن بن جائے، کبھی تفسیر ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی گواہی دینے والے ابو بکر بھی صدیق کہلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر کنکر پتھر اور نباتات و جمادات بھی گواہیاں دیتے رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تو ثناخوان تھے ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی صداقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرار کرنے والے ہی رہے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کو 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، لیکن آج کا کافر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو تسلیم کر رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت کی صداقت کی عالم نے گواہی دی، پیغام الہی ہے پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تصویر حقیقت ہے ایک درس محبت کا، ہر بات محمد کی ہر کا محمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے قبل مکہ میں 40 سال زندگی گزاری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کا ایک زمانہ گرویدہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجسم اخلاق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی اخلاقی سیرت تبلیغ اسلام کا زینہ بن گئی۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ تیرے خلق کو
حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ ہم پڑھ رہے تھے ماہر القادری کی خوبصورت نظم نعت، جس کی 2 اشعار کی ہم نے تشریح کی۔ تیسرا شعر دیکھیے کہ کیا نام ہے شامل ہے جو تکبیر و عزام، اس نام کی عظمت کے ہیں قربان دل و جان۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایسی عظمتوں کا حامل ہے کہ جسے اللہ وحدہ لا شریک نے اذان اور تکبیر میں اپنے نام کے ساتھ شامل کیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جان و دل قربان کرنا بڑے شرف کا عمل ہے، اور ماہر القادری کو یہی قرآنی احکامات اور محبت بڑے جذبات اور بارودی نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شگفتگی کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہر نماز کے لیے پکاری جانے والی اذان اور ہر جماعت کے لیے بلند کی جانے والی تکبیر میں اللہ تعالیٰ کے بہت ذکر کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ جیسا شجیع اور فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بلند مقام حاصل کرنے والے حضرت ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت اربوں انسان اپنا دل اور اپنی جان ہتھیلی پر لیے زندگی گزار گئے۔ ماہر القادری نے ایک جگہ اور کہا کہ اے نام محمد صلی علی، ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے، ہونٹوں پہ تبسم بھی آیا، آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیوں بلند کیا کہ آج عالم کفر کے بہت بڑے مرکز لندن میں پچھلے سال سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام محمد ہی ہے۔ دنیا بھر میں یہ نام مقبول ترین ہے، مسلمان تو یہ نام رکھتے ہیں، غیر مسلم بھی اس نام کے دیوانے نظر آتے ہیں۔ ہم پا رہے تھے ماہر القادری کی خوبصورت لکھی ہوئی نظم نعت، جس کے 3 اشعار کی ہم نے تشریح کی۔ چوتھا شعر دیکھیے گا کہ اشکوں سے تیرے دین کی کھیتی ہوئی سیراب، فاقوں نے تیرے دہر کو بخشا سر و سامان۔ شاعر کہتے ہیں کہ فصل دین اسلام کی آبیاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنسو سے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبر و ستم، ظلم و بربریت اور ہجرت و غربت برداشت کر لی، مگر زمانے کو نور ہدایت کے خزانے مرحمت فرما دیے۔ وہ کہتے ہیں کہ خاک پتھر بھی دے دشمنوں کو دعا، کب کسی میں ہے یہ حوصلہ آپ سا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رات بھر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے 2 بڑے اور طاقتور جوان عمر بن حشاب اور عمر بن خطاب کا اسلام مانگنا بہت شاندار واقعہ ہے۔ اسی رات کی آہوزاری نے حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اسلام کی طرف مائل کر دیا، اور طریق گواہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کر لینے سے دین کی کھیتی کس قدر ہری بھری ہو گئی۔ ایک اور واقعہ بھی ناقابل فراموش ہے کہ غزوہ بدر سے پہلی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور کس طرح رکت امیز دعائیں مانگی، اور وہ دعائیں کتنے شاندار انداز میں قبول ہو گئیں۔ جنگ کے وقت آسمان سے فرشتے مسلمانوں کی نصرت کے لیے قطار اندر قطار نازل ہو رہے تھے۔ مسلمان رہتے بھی تھے اور کفار کے مقابل تعداد میں 1/2 کم بھی، مگر دعائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باعث وہ کفار پر غالب آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت کوشش کو مد نظر رکھتے ہوئے ماہر القادری نے یوں اسلام عقیدت پیش کیا: سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر ہوا مجروح جو بازار طائف میں، سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے۔ اور مسدس حالی میں ایک بڑا اچھا شعر لکھا ہوا ہے کہ رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی۔ اور ماہر القادری ہی ایک جگہ کہتے ہیں کہ سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کر اوروں کو کھلاتا تھا، اور سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر چارے میں سوتا تھا۔ ہم پڑھ رہے تھے ماہر القادری کی لکھی ہوئی خوبصورت نظم نعت، جس کے 4 اشعار کی ہم نے تشریح کی۔ 5واں شعر دیکھیے گا کہ انسان کو شائستہ و خوددار بنایا، تہذیب و تمدن تیرے شرمندہ
احسان۔ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہو کر انسان شائستہ اور خیرت مند ہو گئے۔ آج دنیا کی تہذیبی اور معاشرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو تسلیم کر رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ مسدس حالی میں ایک شعر تھا کہ اتر کر ہرا سے وسوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل شایا، پلٹتی بس ایک آن میں اس کی کایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کو شرک سے دوری اختیار کرنے کی تلقین کی، لڑائی جھگڑے سے بچنے اور شراب و زنا سے پرہیز کا درس دیا، اخلاق درست فرمائے، عورتوں کی عزت اور حقوق ادا کرنے والا بنایا، بڑوں کا اکرام اور چھوٹوں پر نرمی کا حکم دیا، ایمانداری، وعدہ کی پابندی اور حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پر سختی سے کاربند کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے عرب معاشرے کی کایا پلٹ گئی، راہزن محافظ بن گئے، جنگجو در سے محبت دینے لگے، ذاتی اناؤں کے اسیر خدام ہو گئے، بیت اللہ کو بتوں سے بڑھنے والے خوف خدا سے کانپنے لگے۔ مولانا حالی نے اسی انقلاب کا نقشہ یوں کھینچا ہے، جس نے صحرا نشینوں کی تہذیب کی، جس نے اوراق کی فطرت کی ترتیب کی، کورچشموں کو اہل نظر کر دیا، راہزن تھے انہیں راہبر کر دیا۔ اور کہتے ہیں کہ وہ بجلی کا کرکا تھا یا سوتے ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے باعث گنوار ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ہم پا رہے تھے ماہر القادری کی لکھی ہوئی خوبصورت نظم نعت، جس کے 5 اشعار کی ہم نے تشریح کی۔ آخری شعر دیکھیے گا جو مقطع بھی ہے کہ رحمت کا یہ عالم ہے، مروت کا یہ انداز، ماہر سا گناہگار ہے وابستہ داماد۔ کہتے ہیں کہ ماہر القادری اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا مقام و مرتبہ ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ایسی بے پایا ہے کہ ماہر القادری جیسا گناہگار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستگی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ یہ شعر نظم کا مقطع ہے اور ماہر القادری اپنے غلاموں پر شرمندہ ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے رحمت سے وابستگی کا اعلان کر رہے ہیں۔ وہ احمد الدین قاسمی کا ایک بڑا اچھا شعر ہے، وہ کہتے ہیں کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شعرا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا کرم ہے، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا سہارا تیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام شافع ہے، یعنی شفاعت کرنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے مقام محبوب پر فائز ہوں گے اور اپنے امتیوں کی سفارش فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شافع محشر کہا جاتا ہے۔ اسی ناطے سے ماہر القادری بھی اپنے آپ پر نازا ہے کہ اگرچہ گناہگار ہو مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے شفاعت کی امید رکھتا ہوں۔ ہم پڑھ رہے تھے ماہر القادری کی لکھی ہوئی خوبصورت نظم نعت، جس کی تشریح ہم نے اشعار کی تشریح کی۔ اپنا بڑا سارا خیال رکھیے گا، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، شاد و آباد رہیں۔ اللہ حافظ ناصر۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔